الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں، دینی بہنوں اور پیارے بچوں، پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کا یہ جو اسلامک کورس ہے اس کا آج چھٹا کلاس ہے۔ پہلے کلاس میں ہم نے اسلام کی بیوٹیز سیکھا تھا اور اسلام سیکھنے کی اہمیت کو جانا تھا۔ اس کے بعد کے جو 4 کلاسز تھے ان میں ہم نے ایمان کے پیلرز کے بارے میں بات کی اور ایمان کے پیلرز کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے۔ آج ایمان کے جو 6 پیلرز ہیں، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، تو ایمان کے آخری پیلر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں سب سے پہلے جانیں گے۔ پھر 3 کلاسز کے جو سوالات ہم نے گوگل فارم پر بنا کر کے بھیجا تھا اور آپ نے ان کے جوابات ہمیں بھیجا تھا، ان جوابات پر بھی ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ایمان کے جو پیلرز ہم نے جانا ہے، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ تقدیر پر ایمان لانا جس کے بارے میں ابھی ہم جانیں گے۔ تو ان کے بارے میں جو سوالات اور جوابات ہو سکتے ہیں، سوالات اور جوابات کی شکل میں بھی کچھ معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں ایمان کے آخری پیلر تقدیر پر ایمان کی طرف۔ تقدیر پر ایمان رکھنا، یاد رکھیے کہ سنسار میں، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کی اس تقدیر پر ایمان نہ رکھے کہ ہماری زندگی میں جو اچھا ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے، سب کے سب اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے تقدیر پر ایمان لانے کا، جو ایمان کے پیلرز میں سے چھٹا پیلر ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ تقدیر پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ 4 باتوں پر ایمان نہ لایا جائے۔ اس کو ہم تقدیر کے مراتب کہتے ہیں، تقدیر کے درجات کہتے ہیں۔ یہ درجے ہیں تقدیر کے، یہ 4 چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں 4 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو ہو چکی، جو ہو رہی ہے اور جو فیوچر میں ہونے والی ہے۔ وہ ہر بندے کی روزی کے بارے میں جانتا ہے، اس کو کتنی عمر ملے گی اس کو جانتا ہے، وہ کیا کام کرنے والا ہے اس کو جانتا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کو جانتا ہے، اور اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر آیت نمبر 22 میں بیان فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، کہ وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں، وہی چھپی اور کھلی سبھی چیزوں کو جانتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر تقدیر پر ایمان لانے میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم اللہ کے علم پر ایمان لائیں، کہ اللہ جو کچھ بھی ہوگا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہوا، سب کا نالج رکھتا ہے، سب کا علم رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے ہونے کا فیصلہ کیا ہے انہیں لکھ بھی دیا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہونے والا ہے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر دیا ہے۔
اور جیسے اس نے لکھا ہے ویسے ہی چیزیں ہوتی ہیں، ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید آیت نمبر 22 میں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو مصیبتیں دھرتی میں آتی ہیں اور تمہارے اوپر آتی ہیں، ہم نے انہیں جنم دینے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے ہم نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق، ساری سرشٹی کی تقدیر آسمان اور زمین کی پیدائش سے کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا۔ آسمان اور زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوق کی قسمت لکھ دی، اور جیسے اللہ نے لکھا ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس بات پر ہم ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے، دوسرے نمبر پر ہر چیز کے بارے میں اللہ نے لکھ بھی دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ سارا برہمانڈ، ساری کائنات اسی کی چاہت کے مطابق، اسی کے ارادے کے مطابق چلتی ہے، یعنی اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اور جو چاہے گا وہی ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر آیت نمبر 29 میں بیان فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم نہیں چاہ سکتے مگر جب ساری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی کچھ ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو، پورے یونیورس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جس نے یونیورس کو پیدا کیا ہو۔ ایک مکھی کو بھی اسی نے بنایا ہے، وہی ان ساری چیزوں کو پال رہا ہے، وہی ان ساری چیزوں کا مالک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزمر آیت نمبر 62 اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ تقدیر کے 4 مراتب ہوئے۔ پہلے نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا ہے، تیسرے نمبر پر اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا ہے، تیسرے نمبر پر اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے، اس کی جو چاہت ہوتی ہے ویسے ہی کام ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو، پورے یونیورس کو، پوری سرشٹی کو بنانے والا ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ لکھ دیا ہے، کس کو کیا ملنا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو عمل کیوں کریں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے آدمی کے ذہن میں۔ یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذہن میں پیدا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعملوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کہ تمہیں عمل کرنا ہے۔ ہر انسان کو وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو تقدیر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے، لیکن یہ لکھا ہوا جو ہے اللہ کے علم کے مطابق ہے۔ بندوں کو مجبور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ایسا ہی کرو گے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ کیا اختیار دیا ہے؟ کہ یہ کام
کرو یا یہ کام نہ کرو، اس میں ایک انسان کو چوائس حاصل ہے، اختیار حاصل ہے۔ انسان مجبور نہیں ہے کہ اس کو مجبور کر دیا گیا ہو کہ تم کو ایسا ہی کرنا ہے اور اسی نتیجے کو تمہیں پہنچنا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ارادہ دیا ہے، ایک انسان کو اختیار دیا ہے، اور ایک انسان جو کچھ بھی کرتا ہے مجبور ہو کر نہیں کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے ارادہ سے کرتا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ تو ایک انسان کے لیے سچائی بتا دی گئی ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، دونوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طاقت کے بارے میں بیان فرمایا کہ انسان کو طاقت بھی دی گئی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اختیار کے بارے میں بیان فرمایا سورہ ال انسان آیت نمبر 3 میں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا۔ اب راستہ دکھانے کے بعد انسان کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو نافرمان بنے، چاہے تو فرمانبردار بنے۔ اگر اسلام کے راستے کو چوائس کرتا ہے تو فرمانبردار بنے گا اور اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اگر اسلام کے راستے کا چوائس نہیں کرتا ہے تو نافرمان بنے گا اور اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو گویا کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور اسی اختیار کی بنیاد پر اس کو انعام بھی ملتا ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر اس کو سزا بھی ملتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے نا، وہ اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو برائی کرنے پر مجبور نہیں کیا اور نہ نیکی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب آپ اپنے اختیار سے اچھا کام کرتے ہیں اور اپنے اختیار سے برا کام کرتے ہیں، اور اللہ نے جو لکھا ہے نا کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کا اپنا علم ہے اور آپ کو بتایا نہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی لکھا ہے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے، اور انسان کو بتایا نہیں کہ انسان کے لیے کیا لکھا گیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ایک استاد، ایک ٹیچر کسی سست اسٹوڈنٹ کی کاپی پہ لکھ دے کہ یہ بچہ ایگزام میں فیل کر جائے گا، اور دوسرا اسٹوڈنٹ ہے جو بہت ہی محنتی ہے، اس کی کاپی پر لکھ دے کہ یہ بچہ اپنے کلاس میں پہلا نمبر لائے گا، اور جب رزلٹ آتا ہے تو واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جو سست تھا، بالکل پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتا تھا، فیل کر گیا، اور یہ جو بہت زیادہ محنتی بچہ تھا اور کلاس میں سب سے زیادہ تیز تھا، وہ پہلی پوزیشن لاتا ہے۔ تو کیا فیل ہونے والا یہ عذر بیان کرے گا کہ میں فیل اس لیے ہوا کہ ٹیچر نے میری کاپی پہ لکھ دیا تھا؟ نہیں، فیل وہ اس لیے ہوا کہ وہ محنت نہیں کرتا تھا، اور ٹیچر نے جو لکھا اپنے نالج کی بنیاد پر لکھا۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کیا کرنے والا ہے اپنے نالج کو نوٹ کر دیا ہے، لیکن انسان کو جو ہے نا پورا اختیار دیا ہے۔ سچے راستے پہ چلنے اور برے راستے کو اختیار کرنے میں انسان کو اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار کی بنیاد پر انسان کی آزمائش بھی ہونے والی ہے۔ اسی لیے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اگر اچھا کام کرتا ہے تو دنیا والے اس کو انعام دیتے ہیں، اور اگر برا کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کو سزا ملتی ہے۔ اس تفصیل سے ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ تقدیر کو اپنے غلط کاموں کے لیے بہانہ بنائیں۔ دوبارہ سنیے، کسی انسان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ بھاگ کو، تقدیر کو اپنے غلط کاموں کے لیے بہانہ بنائیں۔
انسان کی طاقت اور اس کی چاہت کی بنیاد پر ہی اسے کسی کام کا حکم دیا گیا ہے اور کسی کام سے روکا گیا ہے۔ اسی لیے اچھا کام کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور برا کام کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے۔ پھر انسان گناہ کرنے سے پہلے نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے اور اللہ کی چاہت کیا ہے۔ اللہ نے اسے طاقت دی تھی، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا اختیار دیا تھا، اس کے باوجود اگر اس نے غلط راستہ اپنایا تو غلطی اس کی ہے، سزا اسے ملنی چاہیے۔ اس کی موٹی سی مثال لیجئے کہ اگر کوئی آدمی آپ پر زیادتی کرتے ہوئے آپ کا مال چھین لیتا ہے اور بہانہ بناتا ہے کہ آج کے دن ایسا کرنا میرے لیے لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے آپ کا مال چھین لیا، تو آپ اس کی بکواس نہیں سنیں گے، بلکہ اس کو سزا دلانے کے لیے آپ پولیس میں شکایت کریں گے اور اپنا حق لینے کی کوشش کریں گے۔ بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے واقعی تقدیر لکھ دیا ہے، لیکن انسان کو مجبور نہیں کیا، انسان کو صحیح راستہ دکھایا، غلط راستہ دکھایا، اور جو کچھ بھی لکھا ہے اللہ کا وہ علم ہے۔ ہمیں جو سزا ملنے والی ہے یا ہمیں جو انعام ملنے والا ہے، ہمارے اپنے عمل کی بنیاد پر سزا ملنے والی ہے، عمل کی بنیاد پر انعام ملنے والا ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور نے چوری کی، جب اس کو سزا دینے کے لیے لایا گیا تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ ہمیں سزا کیوں دے رہے ہیں، ہمارے لیے چوری کرنا لکھا تھا۔ تو امیر المؤمنین نے کیا جواب دیا؟ بہت پتے کا جواب دیا، کہا کہ تمہارا ہاتھ کاٹا جانا بھی لکھا تھا، تو تمہارے لیے یہ عذر نہیں چلتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا صحیح ہے بتا دیا، کیا غلط ہے بتا دیا۔ اب غلط کام کرو گے اور تقدیر کو حجت بناؤ گے، نہیں چلے گا، کیونکہ غلط کام ہے تو دنیا والے سزا دیتے ہیں، اللہ کے پاس بھی اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ تو ایک سوال جو ہے وہ سوال آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور اس کا جواب تلاش کرنا ہے کہ اللہ نے جب سب کچھ لکھ دیا ہے تو برائی پر سزا کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا اپنا اختیار ہے، صحیح اور غلط کی اس کو تمیز دی گئی ہے، غلط کام وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اچھا کام اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس لیے غلط کام پر دنیا والے سزا دیتے ہیں، اچھے کام پر دنیا والے انعام دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی اچھے کام پر جنت عطا فرمائے گا، برے کام پر جہنم میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس کا اپنا علم ہے، بتایا نہیں کہ کیا لکھا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے جس سے ہم تقدیر کی اہمیت کو سمجھ پائیں گے۔ دیکھیں، تقدیر پر ایمان لانے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک مومن اسباب کو، سادھنوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ جو چیز تمہارے فائدے کی ہو اس کو اپنانے کی پوری کوشش کرو، اللہ سے مدد چاہو اور ہار مت مانو۔ جو چیز تمہارے فائدے کی ہو اس کو اپنانے کی پوری کوشش کرو، اس میں اللہ سے مدد چاہو اور ہار مت مانو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو یہ مت کہو لو انی فعلت کذا کان کذا وکذا ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل۔ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو یہ مت کہو کہ اگر ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ کہو کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس نے جو چاہا اس نے کیا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر مگر شیطان کا ڈگر ہے، اگر مگر کہنے سے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے یہ جو فائدے کی چیز ہے نا، اس کو ہم حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں، پوری محنت کریں اور جان توڑ کوشش کریں۔ اس کے بعد اگر نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے تو ہم کہیں کہ اللہ نے جو لکھا تھا سو۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹینشن نہیں آتا، ہم ڈپریشن میں نہیں جاتے، ہم پریشان نہیں ہوتے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کتنے اسٹوڈنٹس ہیں
کہ اگر ان کا رزلٹ صحیح نہیں آیا تو سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں آج کے دن ایسا لکھا تھا۔ ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو گئی، ہم ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، آنکھ سے آنسو آ سکتا ہے، لیکن ڈپریشن میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ آج کے ڈیٹ میں میرے گھر میں فلاں کی موت لکھی تھی، اللہ نے ایسا لکھا تھا، اس لیے ہم پریشان کیوں ہوں گے؟ اور یہ اسلام کی بہت بڑی بیوٹی ہے۔ آج لوگ سوسائڈ کرتے ہیں دنیا میں، امریکہ اور یورپ میں دیکھیں کہ ان کے پاس آرام کے لیے اور مستی کے لیے ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ سوسائڈ کے کیسز امریکہ اور یورپ میں آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان سے محروم ہے۔ بولدی نام کا ایک انگریز رائٹر کچھ دنوں وہ موراکو جاتا ہے۔ موراکو ایک دیش ہے، ملک ہے، مسلمانوں کے بیچ موراکو میں وہ وقت گزارتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمان کہیں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان میں بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوا، لیکن سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو لکھا تھا سو ہوا، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو لکھا تھا سو ہوا، ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں۔ وہ بندہ دنگ رہ گیا یہ دیکھ کر کے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اتنی پریشانی آئی اور کہتے ہیں کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو لکھا تھا سو ہوا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آندھی آئی، طوفان آیا اور ان کی بہت ساری بکریاں مر گئیں، اس کے باوجود بھی سارے مسلمان یہی کہتے رہے قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ نے لکھا تھا اور اللہ نے جو چاہا وہ کیا۔ بولدی نام کا انگریز رائٹر جب مسلمانوں کے اس عقیدے پہ غور کرتا ہے تو وہاں سے لوٹنے کے بعد ایک انگریزی زبان میں کتاب لکھتا ہے جس کا نام رکھتا ہے دنیا میں اللہ کی جنت، جس میں اس نے اس بات کی صراحت کی کہ مسلمان لوگ دنیا میں جیتے جی اللہ کی جنت میں ہوتے ہیں، کہ وہ ٹینشن میں بھی ٹینشن فری ہوتے ہیں۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان کا فائدہ، کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اگر مقصد حاصل نہیں ہو سکا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور ٹینشن میں نہیں آتے، ڈپریشن میں نہیں جاتے، سوسائڈ نہیں کرتے، بلکہ ہم صبر کرتے ہیں اور پھر آگے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ۔ تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، کہ اس کے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے وہ نہیں جانتا، اور پھر اسے عجیب و غریب طریقے سے من کی شانتی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ اچھائی ملنے پر وہ گھمنڈ نہیں کرتا، نہیں اتراتا ہے، اور جب اچھائی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور نقصان پہنچنے پر وہ غم میں نہیں جاتا، سر نہیں پیٹتا، ڈپریشن میں نہیں جاتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ اس کے سارے معاملے میں اچھائی ہوتی ہے، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور ایسا ایک مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے خوشی ملتی ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ایک امریکن کاروباری امریکہ میں، اس کے پاس ایک مسلمان نوکر تھا۔ امریکن جب بھی گھر آتا تو اپنے نوکر کو دیکھتا حشاش بشاش، بالکل کھلا ہوا، چہرے پر مسکراہٹ ہے اور کوئی ٹینشن نہیں دکھ رہا ہے، ٹینشن فری انسان دکھ رہا۔
وہ جب گھر آتا تھا تو ٹینشن سے بھرا رہتا تھا، حالانکہ اس کے پاس پیسے تھے اور موج مستی کرنے کے لیے ہر طرح کا فریڈم حاصل تھا، اتنی مستی کی چیزیں حاصل ہونے کے باوجود ٹینشن میں جیتا ہے۔ تو ایک دن اس نے پوچھا اپنے نوکر سے کہ آخر تم اتنا خوش کیوں رہتے ہو؟ تیرے ساتھ بھی پرابلمس ہوں گے، گھر کا پرابلم ہوگا، فیملی کا پرابلم ہوگا، لیکن تم اتنا خوش کیوں دکھتے ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھیں، جب ہم ایمان پر چلتے ہیں نا، اسلام پر چلتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس قصے میں دیکھیے۔ اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور غم لاحق ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور ہر حالت میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ ایک مسلمان پریشانی میں بھی یہ سوچ کر کے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، صبر کرتا ہے، ڈپریشن میں نہیں جاتا، ٹینشن میں نہیں جاتا، تو اس نے اسلام کا اسٹڈی شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا تیسرا اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی سے جلتا نہیں ہے۔ آج دیکھتے ہیں نا سماج میں جلنے کی بیماری بہت عام ہے۔ جب ہمیں یقین ہوگا کہ کسی کو یہ جو نعمت ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دیا ہے، تو جب اللہ نے دیا ہے تو ہم کیوں جلیں گے؟ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت سارا اچھا نالج رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کم کما رہے ہوتے ہیں، لیکن کم نالج والے بھی بہت کما رہے ہوتے ہیں۔ تو کس نے ان کو توفیق دی؟ اللہ نے توفیق دیا۔ تو دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے، تو ہم کیوں جلیں؟ تو اس طریقے سے ایک انسان جلتا نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی محنت کرنا چھوڑ دے، یعنی تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محنت کریں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں، محنت سے جی نہ چرائیں، بلکہ تقدیر پر صحیح ایمان تبھی ہوتا ہے جب کہ اسباب اختیار کیے جائیں، محنت کیا جائے اور نتیجہ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ محنت کرنا، اسباب اختیار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع سے کیا کرتے ہیں؟ پوری تدبیر اختیار کرتے ہیں، غار ثور میں چھپتے ہیں، راستے کی پلاننگ کرتے ہیں، راستے کا توشہ لیتے ہیں، اور سارے معاملے کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے محبوب تھے۔ تو یہاں پر ہمیں میسج کیا ملتا ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب سبب کو چھوڑنا نہیں، بلکہ سبب اختیار کرنا ہے اور نتیجہ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اب جو ہے نا، ہم آتے ہیں پچھلے جو سوالات ہیں، 3 کلاس کے سوالات ہم نے آپ کو بھیجے تھے اور آپ سب نے ان سوالات کے جوابات بھی دیے تھے۔ ان جوابات پہ ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ پہلے کلاس کے جو سوالات تھے، 10 سوالات تھے، ان میں سے پہلا سوال تھا کہ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ شفا پانے کا سوال کرتے ہیں یا سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ انمیوٹ کر کے آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے اور جواب دیجیے۔ سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں، جی جواب بالکل صحیح ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ سورہ فاتحہ میں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہیں؟ ہاں، یہود، بالکل، جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی ہیں۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ حدیث جبریل کسے کہتے ہیں؟ حدیث جبریل کسے کہتے ہیں؟ جی جلدی جلدی بولیے۔ حدیث جبریل وہ حدیث ہے جس میں جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ سے 4 سوالات کرتے ہیں: اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اور پھر جب جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو یہ
حدیث جبریل کہلاتی ہے، جس میں صحابہ کے بیچ جبریل آ کر کے صحابہ کو دین سکھاتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہونے والے ہیں، وہ سوالات کون کون سے ہیں؟ کون کون سے سوالات ہیں؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ بہت خوب، جواب صحیح ہے۔ تو ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارا رب اللہ ہے۔ جی، اگلا سوال تھا کہ اسلام کے پیلرز 5 ہیں اور ایمان کے پیلرز 6 ہیں، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے، بالکل جواب صحیح ہے۔ اچھا، اگلا سوال تھا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو مانو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی تعریف ہے، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اگلا سوال تھا کہ سنن فطرت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سنن فطرت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سنن فطرت کیا ہے؟ میں جواب دے دیتا ہوں۔ سنن فطرت یعنی وہ نیچرلی طریقے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور سارے نبیوں نے ان چیزوں کو اپنایا تھا، جیسے ناخن کاٹنا ہے، بغل کے بال صاف کرنا ہے، مونچھ کاٹنا ہے، داڑھی بڑھانا ہے، یہ سنن فطرت ہے۔ مسواک کرنا ہے، یہ سنن فطرت ہے، فطری کام، نیچرلی کام جو ایک انسان کو اپنانا چاہیے۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ بیت الخلاء، باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نیند آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ اونگھ سے وضو نہیں ٹوٹتا، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے جی، نیند آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اونگھ آ جائے تو اونگھ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 مشہور نام ہیں، محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 مشہور نام ہیں، محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا انسان، اور احمد کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا، اور ماہی کا مطلب ہوتا ہے وہ جن کے ذریعہ کفر کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا، اور حاشر کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے بعد قیامت کے دن سب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، اور عاقب کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، آخری جو سوال تھا پہلے کلاس کے سوال سے متعلق کہ اگر آپ میں 3 خوبیاں پائی جائیں تو آپ اچھے اخلاق والے ہیں۔ کیا یہ 3 خوبیاں ہیں؟ ہر ایک سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں، دوسروں کو بھلائی پہنچانے کے خواہش مند رہیں، اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف اور پریشانی کو برداشت کر لیں، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے جی، بالکل پتہ کی بات ہے کہ اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں کہ جس سے بھی ملے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، اپنی ذات سے اس کو بھلائی پہنچائے، اور اگر وہ تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ برداشت کر لیں، یہ اچھا اخلاق ہے۔ اچھا، چلیں اب ہم دوسرے کلاس کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے کلاس کے سوالات میں سب سے پہلا سوال تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3 جوابات دیے گئے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ کون جواب صحیح ہے؟ ہاں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، بالکل، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، جواب غلط ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، جواب غلط ہے۔ جواب صحیح یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سچا
معبود نہیں، بالکل جواب صحیح ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کی شرطیں کتنی ہیں؟ 10، 15، 7؟ 7 ہے جی، بالکل جواب صحیح ہے۔ علم، یقین، اخلاص، سچائی، اس کو قبول کر لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، اور محبت ہو لا الہ الا اللہ سے، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے سے، تو یہ 7 شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے، کہ لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہو، لا الہ الا اللہ پر یقین ہو، لا الہ الا اللہ سچے دل سے بولیں، لا الہ الا اللہ کے اندر سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، لا الہ الا اللہ کے میسیج کو قبول کریں، اور لا الہ الا اللہ کی جو مانگ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو کرنے لگ جائیں، اور اس سے محبت بھی ہو جائے۔ اچھا، تیسرا سوال تھا دوسرے کلاس میں کہ مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا کتنے سال تک سوشل بائیکاٹ کیا تھا؟ 3 سال، 5 سال، 2 سال؟ جی کتنا؟ 3 سال۔ جواب بالکل صحیح ہے، جواب بالکل صحیح ہے، 3 سال تک۔ چوتھا سوال تھا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے پریوار میں پیدا ہو، صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی پریوار میں، کسی بھی دھرم کے ماننے والے پریوار میں پیدا ہو، لیکن وہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ بعد میں اس کو اپنے دھرم پر ڈھال دیتے ہیں۔ پانچواں سوال تھا کہ عبادت کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، اس میں 3 آپشن تھا، صحیح جواب کیا ہے؟ عبادت کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، کون کون سی بتا سکتے ہیں کوئی؟ اور متابعت، جی جی، اخلاص اور متابعت، یعنی وہ کام صرف اللہ کے لیے کریں، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اور متابعت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق وہ کام کریں۔ تو جو کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں پایا جائے گا، وہی کام اللہ قبول کرے گا۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے یہ 2 شرط ہے۔ اچھا، اگلا سوال تھا کہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ بنانا جائز ہے، جیسے 100 بار اللہ اکبر بولنا یا 50 مرتبہ الودودوں کا ورد کرنا، صحیح یا غلط؟ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، اور اس جواب کو بہت سارے بھائیوں نے، بہت ساری بہنوں نے صحیح لکھا تھا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کا وظیفہ نہیں بنایا جا سکتا کہ 100 مرتبہ اللہ 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 پڑھیں، یا 400 مرتبہ الودودو الودودو، یا القہارو القہارو، یا الرازق الرازق، نہیں، ایسے اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ذکر کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں معنویت تھی، میسیج تھا، لیکن اللہ 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 بولتے ہیں، اس میں کوئی میسیج نہیں۔ تو میسیج کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ بنانا۔ ہاں، اللہ کے ناموں کے واسطے سے اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ تو الشافی ہے، مجھے شفا عطا فرما، اے اللہ تو الرازق ہے، روزی دینے والا ہے، مجھے روزی عطا فرما، تو ایسے دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال تھا کہ آنے والے جو واقع ہیں ان میں صحیح کون سا ہے؟ 2 واقع دیے گئے تھے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، دوسرا واقع ہے جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، کون صحیح ہے؟ جواب بالکل صحیح ہے، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یہ صحیح ہے، اور یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اچھا، 8واں سوال تھا کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ مردے نہیں سنتے، جی، مردے نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے،
وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ جب مردے سنتے ہی نہیں تو قبروں میں جا کر کے، قبروں میں جو لوگ دفن کیے گئے ہیں ان کے پاس جا کر کے ان سے مانگنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ ہاں، اگلا سوال تھا کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ دعا شرک، جادو یا بھوت پریت کس سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے؟ شرک سے بچنے کے لیے، یا جادو سے بچنے کے لیے، یا بھوت پریت سے بچنے کے لیے یہ دعا کی جائے گی؟ جواب غلط، یہ دعا ہے شرک سے بچنے کے لیے۔ کیا ہے؟ شرک سے بچنے کے لیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ دعا شرک سے بچنے کے لیے ہے۔ جی، لاسٹ سوال تھا کلاس نمبر 2 کا کہ شرک کی شروعات بزرگوں کی شان میں اتشیوکتی، غلو، مبالغہ کرنے کی وجہ سے ہوئی، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے۔ یعنی شرک کیسے شروع ہوا؟ شرک شروع ہوا نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان سے محبت کرنے والوں کے پاس آیا اور کہا کہ ان کا اسٹیچو بنا کر کے اپنے گھروں میں سجا لیتے تو بہتر تھا، کہ ان کو دیکھ کر کے تمہارے اندر بھی شوق پیدا ہوگا عبادت کرنے کا۔ چنانچہ انہوں نے اسٹیچو بنا کر کے اپنی بیٹھکوں میں سجا دیا، لیکن جب وہ دنیا سے گزر گئے اور ان کی سنتان آئی تو ان کی سنتان کے پاس شیطان آ کر کیا کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے جو پروج تھے ان اسٹیچوؤں سے مانگتے تھے مصیبتوں میں، تم بھی مانگو۔ چنانچہ انہوں نے انہی اسٹیچوؤں سے مانگنا شروع کر دیا۔ یہ پہلا وقت تھا جب کہ شرک شروع ہوا۔ تو شرک کیسے شروع ہوا؟ نیک لوگوں کی شان میں غلو اور اتشیوکتی کرنے کی وجہ سے۔ سوالات جو تیسرے کلاس کے تھے ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا سوال تھا، کیا دوسروں سے مدد مانگنا شرک ہے؟ طاقت نہیں رکھتا ہے جس چیز سے ہم ہاں، ماشاءاللہ، جواب بالکل صحیح ہے، جواب بالکل صحیح ہے، دل خوش کر دیا آپ نے۔ یعنی ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب اور ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، کاؤز سے اوپر اور کاؤز کے انڈر۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جیسے اس کے پاس گاڑی ہے، وہ ہم کو کسی جگہ پر پہنچا سکتا ہے، تو مدد کرنے کی اس کو طاقت ہے، تو اس میں مدد کرنا جائز ہے اور اس کام میں مدد مانگنا صحیح ہے۔ لیکن اولاد دینا کسی کے بس میں ہے؟ بیماری دور کرنا کسی کے بس میں ہے؟ نہیں۔ تو جس چیز کی انسان طاقت نہیں رکھتا اس میں مدد مانگنا شرک ہے، اور جس چیز کی انسان طاقت رکھتا ہے، جیسے ہم کسی سے کہیں کہ میرا ایک لیٹر لکھ دیجئے، میرا یہ پیپر تیار کر دیجئے، میرا یہ کام کر دیجئے، تو اس میں مدد مانگ سکتے ہیں ہم، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کی طاقت ہے۔ لیکن جس چیز میں انسان کو طاقت نہیں، جیسے شفا دینا، اولاد دینا، اس میں اگر کسی انسان سے، کسی قبر پر، کسی بزرگ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ دوسرا سوال تھا کہ فرشتوں کی حقیقت کو جاننے سے انسانوں کی گمراہی کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح فرشتوں کی اصل حقیقت کو نہ سمجھنے کے کارن کچھ دھرموں میں ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی کلپنا آئی اور ان کی پوجا شروع ہو گئی، صحیح یا غلط؟ فرشتوں کی حقیقت کو جاننے سے، یعنی فرشتوں کو جب ہم جانتے ہیں، ان کی حقیقت کو جانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کتنا مہان ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتوں کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے کچھ دھرموں میں بہت سارے دیوی دیوتا بنا لیے گئے اور ان کے لیے پوجا پاٹ شروع ہو گیا۔ جیسے یمراج ہے، موت کے دیوتا، یمراج کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے بارش کے دیوتا، بارش
مانگنا ہے تو اس دیوتا کی پوجا کرو، نہیں، بارش برسانے والا اللہ ہے لیکن آرڈر دیتا ہے تو فرشتے بارش برساتے ہیں، موت دینے والا اللہ ہے لیکن آرڈر کے مطابق ملک الموت موت دیتے ہیں، تو فرشتوں کو اختیار نہیں ہوتا نفع اور نقصان پہنچانے کا، اللہ کے آرڈر کا پالن کرتے ہیں، اسی لیے دوسری قومیں نہیں سمجھ سکیں تو انہوں نے بہت سارے بھگوان بنا لیے۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ سور میں پھونک مارنے والے فرشتے کا نام میکائیل ہے، صحیح یا غلط؟ میکائیل کیا نام ہے؟ اسرافیل ہے، بالکل جواب صحیح ہے، اسرافیل ہے، سور میں پھونک مارنے والے فرشتے کا نام اسرافیل ہے۔ جی، چوتھا سوال تھا کہ ہر انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر اچھائی اور برائی لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، صحیح یا غلط؟ صحیح، بالکل صحیح، کرامن کاتبین اچھائی اور برائی لکھنے والے جو فرشتے ہیں دائیں اور بائیں کندھے پر، وہ ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے ہیں، دائیں کندھے پر اچھائی لکھنے والے فرشتے، بائیں کندھے پر برائی لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ اچھا، اگلا سوال تھا کہ موت کے فرشتے کا نام عزرائیل نہیں بلکہ ملک الموت ہے، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے۔ آپ جو ہے نا ہندوستان کی کچھ کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ عزرائیل موت کے فرشتے کا نام ہے، لیکن یہ اوتھینٹک نہیں ہے، یہ اوتھینٹک نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ موت کے فرشتے کا نام ملک الموت ہے، ملک الموت۔ جی، اگلا سوال تھا کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ان میں پائے جانے والے جو احکام ہیں، جو آدیش ہیں، ان پر عمل کیا جائے، صحیح یا غلط؟ غلط، ہاں، پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں جو پائے جانے والے احکام ہیں ان پر عمل کیا جائے، بلکہ ان کتابوں پر ایمان دو ناحیے سے ہوگا۔ پہلے نمبر پر کہ یہ مانا جائے کہ اللہ رب العالمین نے وہ کتابیں اتاری تھی، عقیدہ رکھا جائے، اور دوسرے نمبر پر زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، لیکن عمل کی جہاں تک بات آئے گی تو عمل صرف قرآن پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال تھا سوال نمبر 7 کہ قرآن پاک کا سب سے بڑا میریکل، چمتکار، معجزہ یہ ہے کہ اس کی شیلی، اس کے اسلوب میں ایک آیت بھی لانا کسی کے بس کی بات نہیں، حالانکہ قرآن ایک ایسے انسان پر اترا جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور لوگ انہیں الصادق الامین، نہایت ہی سچا اور نہایت ہی امانت دار کے لقب سے یاد کرتے تھے، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے، جی صحیح ہے۔ 8واں سوال تھا کہ کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، میسیج ملتا ہے کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں، نیا دھرم نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہوں، بلکہ یہ اسی وقت سے ہے جس وقت سے اس دھرتی پر انسان ہیں، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے۔ اچھا، ہمیں بتائیے کہ کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے سے ہمیں یہ پیغام کیسے ملتا ہے؟ اس طور پر ملتا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں سارے رسولوں پر، جن میں سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ہیں، جو پہلے انسان بھی ہیں، اور ساری کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو جتنی بھی کتابیں اتری ساری کتابوں پر ایمان ہے، جتنے بھی رسول آئے سارے رسولوں پر ایمان ہے، یہاں تک کہ پہلے رسول آدم علیہ السلام پر ایمان ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں، بلکہ ایمان کے حصوں میں سے سارے رسولوں پر ایمان رکھنا ہے، ایمان کے حصوں میں سے ساری کتابوں پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف آدم علیہ السلام کو رسول نہیں مانتا ہے، مسلمان نہیں رہے گا، تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بات کہنا کہ اسلام آج سے 1450 سال پہلے آیا جھوٹ ہے اور اگیانتا ہے، جہالت ہے۔
اگلا سوال تھا کہ قرآن کے تئیں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور جواب دیا گیا تھا اس کا رسپیکٹ کریں، دوسرا جواب اسے پڑھنا سیکھیں، تیسرا جواب اس کی تلاوت کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں، اور چوتھا جواب تھا اوپر کے سبھی، اوپر کے سبھی۔ بالکل جواب صحیح ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، جواب صحیح ہے، کیونکہ قرآن کے تئیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا رسپیکٹ بھی کریں، اس کو پڑھنا بھی سیکھیں، اس کو پڑھیں بھی، اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کے آدیش پر عمل بھی کریں۔ اگلا اور لاسٹ سوال تھا، جیسے کسی ملک کا ایک سنویدھان ہوتا ہے جس کو اپنانے پر اس ملک کے رہنے والے وفادار شہری کہلاتے ہیں، اسی طرح قرآن بھی اس دھرتی پر بسنے والے سارے انسانوں اور جنات کے لیے سنویدھان ہے، اور اللہ کا وفادار بننے کے لیے اس کے میسیجز پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صحیح یا غلط؟ صحیح، جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے۔ انہی کے ساتھ 3 کلاسز کے جو سوالات تھے ان کے جوابات اب ہو گئے۔ ہمارے پاس میں کچھ ٹائم ہے تو اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں پچھلے جو کلاسز ہوئے ہیں ان کلاسوں سے متعلق کچھ سوالات پہ۔ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ساتھ بھی ہے علم کے اعتبار سے۔ اللہ عرش پر ہے اور ہمارے ساتھ علم کے اعتبار سے، کہ وہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ جسم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ نہیں، اللہ ہر جگہ نہیں، بلکہ اللہ عرش پر ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جی، قبر میں ہونے والے 3 سوالات کیا ہیں؟ اس کا جواب تو آپ نے دے دیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں، اور اسی سے متعلق ایک دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے کہا کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ لیکن صرف اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی مانگ کے مطابق چلنا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اچھا، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو 3 حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے تاکہ آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ دوسرا مقصد کہ تاکہ اللہ کی ایک انسان پہچان کرے، اور تیسرا مقصد کہ تاکہ ایک انسان اللہ کی پہچان کرنے کے بعد اسی کی عبادت کرے۔ اللہ نے سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ ہم پر سب سے بڑا واجب کیا ہے؟ ہم پر سب سے بڑا واجب کیا ہے؟ نماز؟ غلط، توحید۔ جی، توحید، اللہ کو ایک جاننا عبادت میں، یہ سب سے بڑا واجب ہے۔ اچھا، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ جی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، اللہ کو عبادت میں ایک جاننا، اور اللہ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک جاننا۔ اگلا سوال ہے کہ توحید میں کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہاں، اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے اسلام میں؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جی، شرک کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ اور کسی کو جڑا جائے۔ جی جی، اللہ کی عبادت میں یا اللہ کے رب ہونے میں یا اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، بڑا شرک، چھوٹا شرک۔ جی، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر کی مثال کیا ہے؟
اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا، کسی سے مانگنا، کسی بزرگ کی قبر پر سجدہ کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، دکھلاوا کرنا، یا یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، کہنا کیا چاہیے، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے ہاتھ میں دھاگے باندھنا، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ تعویذ لٹکانا شرک اصغر ہے۔ اچھا، شرک اصغر بڑا گناہ ہے یا چوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا بڑا گناہ ہے؟ شرک اصغر بڑا گناہ ہے جی۔ گناہوں کی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ سب سے پہلے شرک، دوسرے نمبر پر شرک اکبر، دوسرے نمبر پر شرک اصغر، تیسرے نمبر پر بڑے بڑے گناہ، چوتھے نمبر پر چھوٹے چھوٹے گناہ جی۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا غیب جانتا ہے؟ ہاں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا غیب نہیں جانتا۔ اللہ نے سورہ النمل آیت نمبر 65 میں بیان فرمایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ ان سے کہیے کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا غیب پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں جانتا۔ اسی لیے جو لوگ بھی پیٹھ کے پیچھے کیا ہے اس کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ڈھونگی ہوتے ہیں، وہ غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے یا شیطانوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے پاس کوئی بھی عمل کب قبول ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ، 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 اخلاص اور متابعت، یعنی وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں۔ اچھا چلیں، ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ محمد الرسول اللہ کی مانگ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی مانگ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے اس کی تصدیق کی جائے، آپ نے جن کاموں کا حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، جن کاموں سے روک دیا ان سے رک جایا جائے، اور اللہ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ چار اہم مانگ ہے۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد اور ان کے دادا کا کیا نام تھا؟ محمد ان کا نام، عبداللہ ان کے والد کا نام، اور عبد المطلب ان کے دادا کا نام۔ اچھا، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب اور کس شہر میں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں جی، عام الفیل، ہاں عام الفیل ہاتھی والوں کے حادثہ کے سال جی، عام الفیل ہاتھی والوں کے حادثہ کے سال ہوئی تھی جی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا؟ 40 سال جی، 40 سال جی۔ اچھا، نبوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال تک قیام کیا؟ 13 سال۔ نبوت سے پہلے تو 40 سال اور نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں ٹھہرے، پھر مدینہ میں گئے، تو مدینہ جانے کے بعد کتنے سال مدینہ میں رہے؟ 10 سال مدینہ میں 10 سال رہے، اور کتنے سال میں ان کی وفات ہوئی؟ 63 ایئرس میں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کے پیلرز کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، طاقت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ ایمان کے پیلرز کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ 3 فرشتوں کے نام بتائیے جلدی۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام فرشتے نہیں ہیں، وہ تو نبی ہیں۔
جی اسرافیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام. جی جی جی. اچھا، آسمانی کتابوں کے نام بتائیے اور وہ کن پر اتری؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں، اور قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. اچھا، عظیمت والے رسول کتنے ہیں؟ عظیمت والے رسول، عظیمت کہتے ہیں سنکلپ رکھنے والے وہ رسول جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی. کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کون کون سے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہاں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، قیامت کب آئے گی؟ ہم کو نہیں پتا. بالکل جواب صحیح ہے. قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. اچھا، جنت کے دروازے کتنے ہیں اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنا. جی، جواب بالکل صحیح ہے. بہت بہت اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، آخری سوال ہے، احسان کیا ہے؟ ہاں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. جواب بالکل صحیح ہے. یعنی اللہ کی عبادت ایسے کریں، ان تعبد اللہ کأنک ترى، اللہ کی عبادت ایسے کرو مانو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ سوچو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. انہی باتوں کے ساتھ آج کا کلاس ہم ختم کرتے ہیں، اور اگلے سوالات انشاءاللہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو، جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب کلاس میں اٹینڈ کیے، حاضر ہوئے. یہ دین کے بیسک نالج ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کو معلوم ہونے چاہیے، ہماری فیملی میں یہ نالج عام ہونا چاہیے. خود سیکھیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں تک یہ نالج پہنچائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.